بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر دہشت گردی کا واقعہ۔ پاکستان دشمنوں کی جھوٹ پھیلا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر بھارتی اغوان اسرائیلی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی اور افغان میڈیا نے سڈنی واقعے پر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ شیخ نوید نامی شہری کی تصویر دکھا کر جعلی پروپیگنڈا کیا، مگر جھوٹے اور مکار مودی کے گودی میڈیا نے اسے نیا رنگ دیا۔ بھارتی، افغان اور اسرائیلی میڈیا نے شیخ نوید نامی شہری کی تصاویر چلائیں۔ جھوٹے پروپیگنڈے پر شیخ نوید اکرم خود منظر پر آ گیا اور میڈیا پر کیے جانے والا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ شیخ نوید کا کہنا ہے کہ اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا نے شیخ نوید کو حملہ آور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر بھارت، افغانستان اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ جھوٹا بھارت جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ نوید اکرم ہے اور میں سڈنی میں رہتا ہوں، آسٹریلیا میں۔ میں یہاں پہ 2018 میں آیا تھا اور میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا اور میں نے پاکستان سے بیچلرز کیا تھا۔ میں یہاں پہ اپنی کمپنی رن کر رہا ہوں رینٹل کی، اور مجھے کافی ٹائم ہو گیا یہاں پہ یہ چیز کرتے ہوئے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک بڑا ٹیریبل انسیڈنٹ ہوا ہے اور بونڈائی بیچ میں، جہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ زندگی کی بازی آ رہے ہیں، اور میں اس چیز کو کنڈیم بھی کرتا ہوں۔ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹویٹر پہ کچھ اکاؤنٹس نے میری فیس بک سے میری پکچر اٹھائی اور اس پکچر کو وہ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے۔ تو میں سب کو یہ کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بندہ ہے، میں ڈیفرنٹ ہوں، میرا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میں مطلب ایک بہت ہی ڈیفرنٹ جگہ پہ رہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ موسٹلی یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو میں نے چیک کیا ہے، یہ انڈین اکاؤنٹس کے تھرو ہو رہا ہے، اور میں سب کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور اگر آپ کوئی ایسی پوسٹ دیکھیں تو اس کو آپ کائنڈلی رپورٹ بھی کریں اور اس چیز کو آگے پھیلنے سے بھی روکیں۔ تو آپ کی ہیلپ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک لائف تھریٹننگ ایونٹ ہے، اور اس چیز میں بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ آئی کانٹ ایون گو آؤٹ سائڈ سیفلی، تو میرے لیے کافی ایشوز ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی ساحل پر یہودیوں کے تہوار کے دوران فائرنگ میں 12 افراد ہلاک ہوئے، 29 زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کرنے والے شخص کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سڈنی پولیس نے فائرنگ کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی کا ہولناک واقعہ۔ ساحل سمندر پر یہودیوں کے تہوار کے دوران مسلح حملہ آوروں کی اندھا دھند فائرنگ۔ حملہ آور مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 پر سڈنی کے بونڈی بیچ پہنچے اور اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دی۔ متعدد افراد ہلاک، کئی زخمی ہوئے۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگتے۔ اسی بیچ ایک شہری نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور کو پکڑ لیا، بندوق چھینی اور تان دی۔ دہشت گرد بھاگا، اس کا ایک اور ساتھی پیچھے سے فائرنگ کرتا رہا۔ پولیس اور دیگر ادارے موقع پر پہنچے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک حملہ آور موقع پر مارا گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ I declared this to be a terrorist incident. I have also authorised special powers under Section 5 and Section 6 to ensure that if there is a third offender, and we are currently investigating that at the moment. پولیس نے سڈنی کے ساحل کو سیل کر دیا ہے۔ دہشت گردی کے واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آسٹریلیا کے ساحل پر خونی کھیل کھیلنے والے حملہ آور کو دبوچنے اور رائفل چھیننے والا بہادر شخص مسلمان نکلا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق شہری کی شناخت 43 سال کے احمد الاحمد کے نام سے ہوئی ہے۔ احمد الاحمد 2 بچوں کا باپ اور سڈنی میں پھل فروش ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کی کوشش میں احمد کو بھی بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ احمد الاحمد اسپتال میں زیر علاج ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے جان پر کھیل کر دوسروں کی زندگیاں بچانے والے احمد الاحمد کو ہیرو قرار دے دیا۔ کہا، ہم نے دیکھا لوگ خطرے کی طرف دوڑ کر دوسروں کی مدد کے لیے آئے، یہ حقیقی ہیروز ہیں جن کی بہادری نے جانیں بچائیں۔ We have seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes and their bravery has saved lives.
سڈنی میں فائرنگ کرتے حملہ آور کو قابو کرنے والے احمد کے کزن مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ ملزم کو پکڑتے ہوئے احمد کو گولیاں لگیں. احمد نے خود زخمی ہو کر کئی جانیں بچائیں. وہ ہمارا ہیرو ہے. So he's okay. And next 2 hours, they let us to go in and see Ahmed because he's still inside and he do the operation. But we hope he will be fine. He's a hero, 100%. He's a hero because what we see on the social media, he's 100% hero. 2 shoulder? Yeah, he have 2 shots, one in his arm here and one in his hand. سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے بعد افراتفری مچ گئی. خوفناک منظر تھا. یہ کہنا ہے عینی شاہدین کا جنہوں نے بتایا کہ فائرنگ ہوئی تو سب کچھ وہیں چھوڑ کر جان بچانے کے لیے پہاڑی کی طرف بھاگے. So I was just getting ready to go home and I was packing my bag, got my flip-flops, was ready to catch my bus, and then I started hearing the shots and then someone started running and we all panicked and started running as well, so we left everything behind, like flip-flops, everything. We just ran to the hill. It started at 6:30 and at about 6:40 people started screaming, telling us to run inside, so we ran into behind the kitchen and we were just hiding in a room. امریکی صدر نے سڈنی کے ساحل پر ہونے والا حملہ خوفناک قرار دے دیا. وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا. بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آور کو قابو کرنے والے شہری کی تعریف بھی کی. Likewise in Australia, as you know, there was a terrible attack, 11 dead, 29 badly wounded. And that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody. I must say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government, it was ISIS. But to Australia and the Prime Minister, to everybody that we know so well, we get along with so well, we have a great relationship. That's a terrible situation going on over there. I pay my deepest regards and respects from the United States of America. نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی سڈنی میں دہشت گردی کی مذمت. سوشل میڈیا پر بیان میں سڈنی واقعے کو گھناؤنا عمل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں جو کچھ ہوا وہ دل دہلا دینے والا ہے. ایک اور یہودی کمیونٹی سوگ میں ڈوب گئی. زہران ممدانی نے کہا کہ حملہ آور کو پکڑنے والے شہری نے بہادری کا مظاہرہ کیا, کئی جانیں بچا لیں. زہران ممدانی نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کے خلاف عالمی سطح پر اقدامات ضروری ہیں. علاقائی امن و سلامتی کے لیے ایران میں غیر معمولی اجلاس. افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور روس کی بھی شرکت. طالبان رجیم غیر حاضر پاکستان نے افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے سے متعلق اپنا موقف پیش کیا. پاکستانی وفد نے واضح کیا کہ دہشت گردوں سے لا تعلقی پر ہمسایہ ممالک کا افغان حکومت پر اعتماد بڑھے گا اور بامعنی روابط مضبوط ہوں گے. دہشت گردی کے منڈلاتے خطرات سے نمٹنے کا مشن. تہران میں افغانستان کے حوالے سے غیر معمولی اجلاس. ذرائع کے مطابق افغانستان کے ہمسایوں اور روس کی نمائندگی موجود. طالبان رجیم نے شرکت نہیں کی. پاکستان نے اپنی قومی سلامتی یقینی بنانے سے متعلق موقف مؤثر انداز میں پیش کیا. پاکستان کو لاحق دہشت گردی کے خطرات کا سنجیدگی سے تدارک ناگزیر قرار دیا گیا. اجلاس میں شریک ممالک کا پاکستانی مواقف سے اتفاق. کہا دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کا حل ضروری ہے. پاکستانی وفد کی قیادت نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق نے کی. تہران اور کابل میں پاکستانی سفراء مدثر ٹیپو اور عبید الرحمان نظامانی بھی ساتھ موجود. ذرائع کے مطابق محمد صادق نے کہا افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات خطے کے لیے بڑا چیلنج ہیں. افغان عوام نے پہلے ہی کافی نقصان اٹھایا ہے. موجودہ افغان حکمران عوام کے دکھ اور مشکلات کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. افغان سرزمین کو دہشت گردوں سے بلا امتیاز نجات دلانا پہلا قدم قرار. بولے دہشت گردوں کو پناہ نہ دے کر افغانستان ہمسایہ اور علاقائی ممالک میں اعتماد پائے گا, تبھی وہ افغانستان کے ساتھ بامعنی طور پر روابط قائم کریں گے, جس سے اقتصادی اور کثیر الجہتی رابطے بڑھانے میں مدد ملے گی. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے علاقائی امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے مشترکہ ذمہ داری ادا کرنے پر زور دیا. وفد نے واضح کیا اسلام آباد خطے میں امن, ترقی اور پائیدار سلامتی کے فروغ کا خواہاں ہے اور افغانستان میں استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ بیوی اور بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا. ڈی ایس پی عثمان حیدر خود قاتل نکلا. 10 مرلے کا پلاٹ پیاروں کے قتل کی وجہ بنایا. لاہور سے عمر یعقوب رپورٹ کریں گے.
10 मरले के प्लॉट का झगड़ा, डीएसपी ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में एतराफे जुर्म भी कर लिया। डीएसपी उस्मान हैदर ने 2 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी के नाम 10 मरला प्लॉट खरीदा और फिर फरोख्त करके रकम इस्तेमाल कर ली। प्लॉट फरोख्त करने पर मियां बीवी का झगड़ा तूल पकड़ा तो मुलजिम ने छुरियों के वार करके अपनी पहली बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। मकतूला ने इल्जाम लगाया कि उस्मान हैदर ने दूसरी बीवी के कहने पर प्लॉट वापस लिया, जबकि मुलजिम ने तफ्तीशी टीम को बयान दिया कि प्लॉट की रकम भाई की शादी के लिए इस्तेमाल की थी। पुलिस ने आला कत्ल बरामद कर लिया। वारदात में मजीद कौन शामिल, तफ्तीश जारी है। उमर याकूब, समा, लाहौर। पसंद से शादी करना जुर्म बन गया। अहमदपुर शर्किया में शादी से 1 रोज पहले दुल्हन कत्ल। कातिल कोई और नहीं, बाप और भाई थे जिन्होंने सलमा को दुल्हे के साथ रुखसत करने की बजाय मौत की वादी में भेज दिया। हमारी पसंद से शादी क्यों नहीं की? अहमदपुर शर्किया में बाप और भाई जल्लाद बन गए। शादी से 1 रोज पहले सलमा की जान ले ली। सलमा 26 बरस से अपनी मुंह बोली वालदा के साथ रह रही थी। हैदराबाद के रिहायशी कासिम से रिश्ता तय हुआ। 11 दिसंबर को बारात निकली तो वालिद और भाई सलमा को रुखसती के बहाने अपने घर ले गए। बारात घर पहुँचने से पहले सलमा को मारकर लाश खेतों में फेंक दी। 26 साल पहले मुझे दे गया था कि ये बच्ची आप लें, मेरी कजन का बेटा है, लिहाजा 26 साल पूर्व शादी खुद तय किए, सब कुछ कराने के बावजूद घर पे धोखा करके बुलाया, बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर डाला है। सलमा का होने वाला शौहर गम से निढाल, कहा मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। वहाँ पहुँचना था 11 की सुबह को, 10 को हमने यहाँ से निकलना था। सब चीजें हम लेकर गए थे और वैसे के वैसे लेकर हैं। ये किसी क़यामत से कम तो नहीं है। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुदायत में दर्ज कर लिया गया, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी।